بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے 10th کلاس کے پہلے حصے القرآن الکریم کا سورہ احزاب کا تیسرا سبق الدرس الرابع جیم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سورۃ الاحزاب کے اس رکوع کو پڑھنے کے لیے ہم بورڈ پر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے ہم نے سورۃ الاحزاب کا تیسرا سبق جو الدرس الرابع حصہ جیم ہے، یہ سورۃ الاحزاب کا تیسرا رکوع ہے۔ اس کی آیت نمبر 21 سے 27 تک، یعنی یہ پورا رکوع ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اور کفار اور اہل مکہ، مشرکین مکہ اور ان کے جتنے بھی حواری تھے، ساتھی قبائل تھے، وہ سب ان آندھیوں وغیرہ کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھاگ گئے۔ اب ایسے حالات جب ہر طرف سے پریشانی اور تکلیف کا امر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جسے اللہ تعالیٰ سے ملنے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کے آنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس نے آخرت کے دن آئے گا اور اس آخرت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس نے ملنا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اسٹوڈنٹس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، ہر وقت، ہر شخص کے لیے بہترین نمونہ۔ لیکن وہاں کے جو حالات تھے، ان حالات کے مطابق بات کی مومنوں سے، کیا مومنوں دیکھ لو، تم حضور علیہ السلام کی ہستی کی طرف دیکھو، ذات مصطفیٰ کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح اس کٹھن حالات میں وقت گزار رہے۔ سخت گرمی ہے، سخت پیاس ہے، اور اس پیاس اور بھوک کی شدت ہے۔ تم کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں تمہارے ساتھ مصروف ہیں، اور حضور علیہ السلام کی شخصیت، بھوک کی شدت اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہیں، صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہے۔ اب اس بھوک میں ثابت قدمی کی کیفیت میرے محبوب کی دیکھو۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہر ایک کے لیے نمونہ، لیکن اس سے فائدہ کون حاصل کرے گا؟ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، جسے اس بات کی امید ہو کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس سے ملنا اور آخرت کا دن ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دینا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، پچھلے رکوع میں ہم نے منافقوں کی بات کی تھی، مرض والوں کی بات کی تھی کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا۔ لیکن جب وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، یہ مومن اور کافر کا فرق دیکھیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے کافروں کو، لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا وتسلیما، اور ان سے اس بات سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی،
ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور ان کی اطاعت بھی اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ اس بات پہ تیار ہو گئے کہ بھئی حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ جب لشکروں کو دیکھا ہے مومنوں نے تو وہ بھاگے نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایمان بڑھ گیا کہ یہی وہ وعدہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور وہ وعدہ آ گیا اور وہ وعدہ سچا ہے، تو ان کا ایمان بھی بڑھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں ان کی بات کو ماننا بھی اور زیادہ بڑھ گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے شخص ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پورا کر کے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی کیفیت کو بیان کیا یہاں کہ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ جو معرکہ غزوہ بدر میں مارے جاتے ہیں، مارے گئے ہیں، ان لوگوں نے اپنی نظر پوری کر لی، انہوں نے اپنا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا۔ جو غزوہ احد میں مارے گئے انہوں نے بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا کہ انہوں نے شہادت کے جذبے کے لیے جنگ کی تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر لڑے تھے کفار کے مقابلے میں، تو شہادت پا گئے۔ اب انہوں نے اپنی اپنی نظر اور اپنا وعدہ جو اللہ سے کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور بعض وہ صحابہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب کفر اور اسلام کا معرکہ ہو اور وہ رسول اللہ کی غلامی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ جو لوگ شہادت پا گئے انتظار کر رہے تھے، ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو لینڈ لارڈ باپ کے بیٹے تھے، جن کے پاس مال و دولت کثرت سے تھا۔ جب انہوں نے وہ سارا مال حضور علیہ السلام کے قدموں پہ سے نچھاور کر دیا، غلامی مصطفیٰ میں آ گئے، تو انتظار کرتے رہے کہ کب موقع ملے تو حضور کے قدموں میں سے جان بھی قربان کریں۔ جب غزوہ احد ہوا اس میں شامل ہوئے، اور حضرت مصعب بن عمیر اس طرح لڑے کہ جس طرح لڑنے کا حق ہے، اور پھر جب شہادت پائی تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں خود قبر مبارک میں اتارا۔ کتنی قسمت ہے ان کی، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک شہید ہیں، جو انہیں سلام کرے گا قیامت تک یہ ان کا جواب دیں گے، جو ان کی قبر پہ حاضر ہو کے سلام کرے گا قیامت تک یہ اس کا جواب دیں گے، اور یہ شہید ہیں اور قیامت تک شہید ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے۔ دوسرے شخصیت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب مارکا ہو پھر شامل ہوں، تو جب غزوہ احد ہوا یہ شامل ہوئے۔ رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ راہ خدا میں لڑتے ہوئے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ جس وقت غزوہ احد میں یہ خبر پھیلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک شہید ہو گئے ہیں، صحابہ کے دل چھوٹ گئے، انہوں نے حوصلہ بڑھایا، انہوں نے کہا پریشان کیوں بیٹھے ہو، ارے جن کے لیے لڑ رہے ہو وہ تو رہے نہیں، اب جینے کا کیا فائدہ؟ لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام شہادت پا گئے، کیونکہ یہ خبر منافقوں نے پھیلائی تھی۔ ان کی اس بات سے صحابہ کے حوصلے بڑھے، اور انہوں نے اتنے پہ در پہ وار کیے کہ پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ اور آگے قرآن مجید گواہ ہوا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ ان لوگوں نے اپنی کہی ہوئی بات کو ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں کیا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو چاہے انشاء، اگر چاہے تو عذاب دے، او یتوب علیہم، اگر چاہے تو ان پر مہربانی کر دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس لیے بنایا، تاکہ یہ غزوات اس لیے ہوئے تاکہ جو لوگ سچے ہیں، حضور کے غلام ہیں،
حضور کی جانوں پر سے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ سچ بات کا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ اور دوسری بات، اگر اللہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے دے، اور اگر اللہ چاہے تو منافقوں کی توبہ کو قبول کرے، یعنی ان پر مہربانی کر دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کو، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کو، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ لم ینالوا خیرا، اور کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے اس بات پر۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ لڑائی میں مومنوں کو کافی ہو گیا، یعنی مددگار ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں کا لڑائی میں۔ وکان اللہ قوی عزیزا، اور بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تمہارا رعب ڈال دیا۔ فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، تم کتنوں کو قتل کرتے تھے اور کتنوں کو قید کر رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور ان کی زمین، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جس نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا، وارث بنا دیا اس کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اسٹوڈنٹس، غزوہ احزاب مکمل ہوتا ہے، حضور واپس تشریف لائے، صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو جب چلے گئے نا، تو حضور علیہ السلام نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے تھے، سر دھونے کا ارادہ حضور فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، ہم تو کفار کے تعاقب میں گئے تھے اور انہیں وہاں چھوڑا ہے جہاں سے وہ واپس پلٹ کر نہ آئیں، آپ نے ہتھیار اتار لیے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ بنو قریظہ کا فیصلہ فرما دیں جنہوں نے آپ سے بدعہدی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، دوبارہ روانہ ہوئے، جو جہاں تھا وہیں سے ساتھ شامل ہو گیا، کوئی گھروں کو نہیں گیا، سب شامل ہوئے اور دوبارہ بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 25 دن تک محاصرہ جاری رہا، آخر وہ تنگ آ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ قبول کرنے میں حامی بھر لی کہ ہم جو فیصلہ حضور کریں گے ہمیں قبول ہے۔ حضور علیہ السلام نے بالغوں کو قید کر لیا، یعنی جوانوں کو قید فرمایا زنجیروں سے، اور اس کے بعد خواتین اور بچوں کو علیحدہ مقام پر رکھا۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منتخب کیا انہوں نے، کیونکہ بنو قریظہ کا ان کے ساتھ تعلق تھا، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ حضور نے حضرت سعد بن معاذ کو ثالث بنایا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو بالغ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں انہیں غلام بنا لیا جائے۔ اسی طرف اشارہ ہے کہ کتنوں کو تم قتل کرتے تھے اور کتنوں کو تم قیدی بنا رہے تھے، اور وہ مال و دولت جو ان کا تھا بغیر جنگ کے ملا تھا، وہ سب کا سب مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیا جائے، اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو اللہ کو بھی قبول تھا، اور اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے اسی فیصلے کو لاگو فرمایا، اور اس طرح بنو قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا دی گئی۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج تیسرا رکوع الدرس الرابع حصہ جیم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے
یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو نہ رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ رکوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔